بھائی تمام طلباء اور شرکاء کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ کوئی صاحب اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے کہیں سے فوٹوگرافی کی کوشش نہ کرے. ہاں بھائی بسم اللہ کرو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين أنه قال: باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بھائی حدیث پاک کے پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور حدیث پڑھنے والا صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو جتنے حاضرین ہیں، سامعین، شرکاء، سب کے سب ہلکی آواز سے اس کے ساتھ درود شریف پڑھیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جہاں قال النبی کا لفظ کان نے پڑھے اور پڑھنے والا عبارت کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو تمام لوگوں کو ہلکی آواز کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ کہنا چاہیے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع
عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يؤذن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي ذرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين أنه قال باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي ذرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة
وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين، أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر.
وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين، أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري اليماني رحمهم الله تعالى، ونفعنا بعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين، أنه قال: باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يؤزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم علماء کرام،
اساتذہ گرامی قدر، طلبہ عزیز و جملہ حاضرین، ابھی آپ کے سامنے جامعہ اسلامیہ سے امسال فراغت حاصل کرنے والے طلبہ میں سے 10 طلبہ نے بخاری شریف کی آخری حدیث خطبے کے ساتھ اور سند کے ساتھ پڑھ کر سنائی ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے ان طلبہ کے لیے، ان کے سرپرستوں کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، محبین کے لیے فرحت و انبساط کا، اور مدرسے کی ذمہ داران کو اپنی خدمت کا نمونہ پیش کرنے کا۔ بخاری شریف حدیث پاک کی تمام کتابوں میں بالاتفاق اصح ترین قرار دی گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے یہاں روایات کے انتخاب کا جو سخت معیار متعین کیا ہے، جس میں بعض وہ شرائط بھی ہیں کہ جس سے ان کے ہم عصر علماء متفق نہیں تھے، کیونکہ بہت سخت قسم کی شرطیں تھیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حتی الامکان ان کی رعایت فرمائی ہے، اور انہی شرائط کی بنا پر ان کی روایت کا معیار بہت اونچا ہو گیا ہے۔ لیکن حدیث کی تشریح کرنے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ بخاری شریف کے مرتب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمام صحیح روایات میں نے اپنی کتاب میں جمع کر لی ہیں، اور نہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ میری کتاب کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر اور دوسرے محدثین کے یہاں جو روایتیں ہیں وہ میری روایت سے کمتر درجے کی ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس مجموعہ حدیث بخاری شریف کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان محدثین کرام کی خدمات کو کمتر نہیں قرار دیا جا سکتا کہ جنہوں نے محنت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو جمع کیا ہے اور ان کو مرتب کیا ہے ابواب کے اعتبار سے، کتب کے اعتبار سے۔ بلکہ بعض کتابیں وہ بھی ہیں کہ جن کی سندیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ قریب کی ہیں۔ محدثین کے یہاں کسی بھی سند کے لیے 2 چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، ایک علو اسناد۔ علو اسناد کا مطلب کیا ہے؟ سند عالی ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب کتاب کے درمیان واسطے کم سے کم ہو۔ جتنے کم واسطے ہوں گے اتنی روایت سند عالی کے ساتھ کہلائے گی۔ خود بخاری شریف کے اندر 22 روایتیں آپ نے ثلاثیات کی پڑھی ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے علاوہ اور ان سے پہلے کے جو محدثین ہیں، ان کے جو اساتذہ ہیں، ان میں سے اکثر کی روایتوں کی سند ان کی سند کے مقابلے میں مختصر ہے۔ خود مسند امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسانید کے جو 15 مجموعے ہیں، جن کو اب ایک ساتھ شائع کر دیا گیا ہے، اس میں اکثر کی سندیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں جتنی ثلاثیات ہیں، ان کے راوی یا تو مکی ابن ابراہیم ہیں یا ابو عاصم النبیل الضحاک ہیں۔ یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سے جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملی ہے وہ ثلاثیات میں آ گئی، اس کی سند قریب ہو گئی، اس کا واسطہ گھٹ گیا۔ تو جو ان اساتذہ کے استاد ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو سند ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یقیناً وہ اس سے بہت مختصر ہوگی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایتیں یا تو ثنائیات میں سے ہیں یا ثلاثیات میں سے ہیں، اس سے نیچے کا نمبر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شرف تابعیت حاصل ہے، صحابہ کا زمانہ انہوں نے پایا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ براہ راست صحابہ کرام سے ان کی روایتیں معتبر مستند ہیں یا نہیں ہیں، لیکن صحبت کئی صحابہ کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس دور میں جو حدیث پاک کے شائقین ہوتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم کم سے کم واسطے کی روایتیں حاصل کر لیں۔
چنانچہ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ملکوں کا سفر کرتے تھے۔ خود بخاری شریف کے اندر ایسی کئی روایتیں موجود ہیں کہ ایک صاحب کو بالواسطہ کسی صحابی کی روایت ملی ہے تو مدینے سے یا کوفہ سے انہوں نے ملک شام کا سفر کیا ہے، اونٹ خریدا ہے، سفر کر کے ملک شام گئے ہیں، وہ روایت ان کو مل چکی ہے، لیکن وہ صحابی زندہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت براہ راست سنی تھی۔ ملک شام گئے، ان کے دروازے پر جا کر دستک دی، وہ اندر سے نکلے، سلام کیا اور ان سے درخواست کی کہ فلاں حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہے مجھے سنا دیجئے۔ انہوں نے وہیں سواری پر، یہ کھڑے ہیں سواری پر، انہوں نے روایت سنا دی۔ اس کے بعد کہا تشریف لائیے، آئیے گھر میں بیٹھیے۔ انہوں نے کہا میں اپنا سفر کھوٹا نہیں کرنا چاہتا، میں نے یہ سفر صرف آپ سے اس حدیث کو سننے کے لیے کیا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات متعدد ہیں کہ بالواسطہ کوئی روایت پہنچی ہے تو اس واسطے کو ختم کر کے اوپر والے سے روایت سنی ہے۔ چنانچہ ایک صاحب کو حدیث ملتی ہے، وہ پوچھتے ہیں ممن سمیتہ ہوں، آپ نے یہ روایت کس سے سنی؟ کہا فلاں سے۔ یہ سفر کر کے اس کے گھر پہنچے، اس سے روایت پوچھی، انہوں نے سنایا، ان سے پوچھا ممن سمیتہ ہوں، آپ نے کس سے سنا؟ ان کے استاد بھی زندہ تھے، ان کے یہاں سفر کر کے گئے ہیں اور جا کر ان سے روایت کو سنائے۔ کیوں؟ واسطہ درمیان سے گھٹ جائے۔ تو اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے لوگ مستقل سفر کرتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور ہے تابعین کا دور ہے، بعض صحابہ کا دور ہے، اس لیے ان کی جو روایتیں ہیں وہ انتہائی قریب کی سند والی ہیں۔ تو علو اسناد اور قوت اسناد، قوت اسناد کا مطلب یہ ہے کہ تمام راوی اعلیٰ درجے کے ہوں، اور جو معیار ہے کسی راوی کے معتبر ہونے کا ثقافت اور حفظ و اتقان، کہ عادل ہوں، ان کے اندر کسی طرح کی کوئی کمزوری اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے نہ ہو، یادداشت ان کی انتہائی مضبوط ہو۔ اور بھی حدیث صحیح کے لیے شرطیں ہیں، تو جن کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں گی ان کی روایت صحیح قرار پائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے راویوں کے اندر ان شرائط کا اعتبار کیا ہے۔ طلبہ جانتے ہیں کہ دیگر محدثین کے یہاں اگر کوئی شخص کسی استاذ کی روایت نقل کرتا ہے تو اور وہ ثقہ ہے، جھوٹ بولنے والا نہیں، اس کے اوپر جھوٹ بولنے کی تہمت بھی نہیں ہے، صادق القول ہے، وہ کسی سے روایت نقل کرتا ہے اور دونوں کا زمانہ ایک ہے اور امکان پیدا ہو گیا کہ اس نے اس سے ملاقات کی ہوگی تو سند کو متصل مان لیا جاتا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ روایت میں کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس نے براہ راست اس سے روایت سنی ہے، صرف زمانے کا ایک ہونا کافی نہیں ہے۔ حدثنا، اخبرنا، انبأنا، سمعتہ یقول، اس طرح کے کوئی الفاظ قالا جس سے پتہ چلے کہ اس نے براہ راست ان سے روایت سنی ہے، یہ شرط لگا دی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ جہاں سماع کی صراحت نہیں ملی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو براہ راست نقل نہیں کیا ہے، متابعتاً کہیں ذکر کر دیا ہو، لیکن یا ترجمۃ الباب میں اس کی طرف اشارہ کر دیا ہو، اس لیے ان کی روایتوں کا مقام بہت اونچا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ مستند روایت یہ ہے، کتاب یہ ہے۔ لیکن جو بات میں نے عرض کی اس کو بھی ذہن میں رکھیے، لہٰذا ہر مسئلے کے اندر بخاری شریف کی حدیث کا مطالبہ کرنا یہ بھی غلط ہے، بخاری کی روایت لے آؤ، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کی کتابیں بہت سی ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے معیار کی روایتیں ہیں، حتیٰ کہ صحاح ستہ میں جو سب سے کم درجے کی کتاب مانی جاتی ہے یعنی ابن ماجہ، اس کی بعض روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا روایت کی ہم پلہ ہیں قوت کے اعتبار سے، صحت اسناد کے اعتبار سے۔ اس لیے بس یہ کہہ دینا کہ بخاری ہی کی روایت چاہیے یا ہر وہ روایت جو بخاری شریف کے اندر اسی کو ترجیح دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ترجیح کے لیے بہت سی بنیادیں ہوا کرتی ہیں، صرف صحت اسناد ہی کافی نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ بعض حضرات اپنی کتابوں کے اندر محدثین کا یہ مقولہ نقل کرتے ہیں کہ سلمنا صحت اسنادہ ولکن صحت الاسناد لا تستلزم صحت الحدیث۔ ہم کو معلوم ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سند بہت اعلیٰ ہے، لیکن سند کے عالی ہونے سے حدیث کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ اس کے لیے اور چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔
چونکہ ہمارے یہاں یہ ماحول بن رہا ہے بخاری کی روایت لے آؤ، ہم تو بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی روایتوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے تمہید کے طور پر عرض کی۔ اب آ جائیے جو عبارت آپ نے پڑھی اس کی طرف۔ پہلا باب ہے، ایک ہی باب ہے، آج پڑھا آپ نے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ بخاری شریف میں درس کے آغاز میں سب سے پہلا کام ہوتا ہے سند کو بیان کرنے کے بعد کہ ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے۔ سند تو آپ کے استاد نے بیان کر دی جن سے آپ نے پوری کتاب پڑھی ہے۔ میں ترجمۃ الباب کے مقصد کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تراجم ابواب کی بڑی اہمیت ہے، چنانچہ یہ مقولہ آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، امام بخاری کی فقہ ان کے تراجم ابواب کے اندر ہیں، اور یہ مستقل ایک باب ہے، اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تراجم ابواب، جو قدیم طبع میں 3 جلدوں میں شائع ہوئی تھی، اور اب مولانا تقی الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم نے 6 جلدوں میں ضخیم جلدوں کے اندر ان کو مرتب کر کے شائع کر دیا ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی تراجم ابواب کے اوپر کچھ حصے مرتب فرمائے تھے، لیکن عمر نے وفا نہیں کی، اخیر کے دور ان کا تحریک آزادی اور بیماری کا گزرا، وہ مکمل نہیں ہو پایا۔ آپ کی بخاری شریف میں جلد اول کے شروع میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم ابواب ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے شارحین ہیں، چاہے وہ حافظ ابن حجر عسقلانی ہو، چاہے علامہ عینی ہو، چاہے علامہ قسطلانی ہو، علامہ سندھی ہو، علامہ کرمانی ہو، ابن بطال ہو، ابن التین ہو، جتنے لوگ ہیں، جب کسی حدیث کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلے ترجمۃ الباب کو متعین کرنا چاہتے اس کا مقصد کیا ہے، اور بڑی وسعت تھی اس کے اندر۔ ایک ترجمۃ الباب کا معنی متعین کرنے میں شراح کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے، تو کوئی مطلب بیان کر رہا ہے، کوئی مطلب بیان کر رہا ہے، یعنی امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں، مگر کلام میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ ہر ایک مقصد اپنی جگہ پر صحیح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ جو باب ہے نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، جس کا ترجمہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن میزان قائم کریں گے انصاف کرنے کی خاطر۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو یہ ہے، یہ باب ہے کتاب التوحید الرد علی الجہمیہ کا آخری باب، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کو بیان کیا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے سے منحرف ہو کر جو اس زمانے کے بعد فرقے وجود میں آئے تھے، معتزلہ، خوارج، کرامیہ، جہمیہ، مرجیہ وغیرہ، ان کا رد فرمایا ہے ان ابواب کے اندر، اور اہل سنت والجماعت کے مسلک اور مذہب کے ثبوت کے لیے جو آیات اور احادیث آئی ہیں ان کو ترجمۃ الباب کو عنوان بنایا ہے اور ان روایات کو ذکر کیا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب کا مقصد انہی فرقوں کے کسی غلط عقیدے کی تردید ہے۔ چنانچہ اس سے 2 ترجمے ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایک مسئلہ ہے صفت کلام کا۔ صفت کلام کا مسئلہ ایک دور میں اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان معرکۃ الآراء بحث کا موضوع تھا، یعنی اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ قرآن اللہ جل شانہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، ان کی صفات ان کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اللہ کی صفت اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے۔ اس مسئلے میں اتنی شدت پیدا ہوئی، اور خلفائے بنو عباسیہ کے دور میں بعض خلفاء کی سرپرستی کی بنا پر، ان کی پشپناہی کی بنا پر جو اس عقیدے کے قائلین تھے، ان کی طرف سے اہل حق کے خلاف بڑی سختیاں ہوئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو زد و کوب کیا گیا، کوڑے لگائے گئے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر اہل سنت والجماعت کے مسلک کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اس کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ کیسے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے
ایک سوال کیا گیا اس زمانے میں جب ان کا طوطی بول رہا تھا اور بہت زیادہ مقبولیت بڑھ گئی، تو ان کے کچھ ہم عصر جن کی شہرت کو داغ لگ رہا تھا، انہوں نے سازش رچی، کچھ طلبہ کو بھیجا کہ جا کر امام بخاری سے قرآن کے بارے میں سوال کرو کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں یا اللہ کی صفت مانتے ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے تو پوری معتزلہ کی جماعت جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جائے گی، اور اگر یہ جو ان کو زد و کوب کیا جائے گا، تکلیف پہنچائی جائے گی، اور اگر جان بچانے کے لیے معتزلہ کی حمایت کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ عوام ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکمت کے تحت جواب میں فرمایا، القرآن کلام لفظی بالقرآن مخلوق، میں جب زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں تو میرے منہ سے نکلی ہوئی جو آواز ہے یہ میرا فعل ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے، وہ مخلوق نہیں، وہ اللہ کی صفت ہے۔ تو لفظی بالقرآن مخلوق کہنا بالکل صحیح تھا۔ آپ نے شرح عقائد پڑھ لی ہے، اس میں قرآن کی جو صفت بیان کی گئی ہے، پوری تعریف دیکھیے۔ القرآن، قرآن وہ کلام ہے جو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا، جو مصاحف کے اندر لکھا جاتا ہے، جس کو زبان سے پڑھا جاتا ہے، جس کو کان سے سنا جاتا ہے۔ تو مصحف میں لکھنا یہ بندے کا عمل ہے، زبان سے پڑھنا بندے کا عمل ہے، کان سے سننا بندے کا عمل ہے۔ نہ ہم اس کو قدیم کہتے ہیں، نہ اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کہتے ہیں، لیکن جس قرآن کی حکایت کی جاتی ہے زبان سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے، اور جن پر دلالت ہوتی ہے ان نقوش کے ذریعے جو کاغذ کے اوپر لکھے گئے ہیں، جو جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کر کے گئے ہیں، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اسی مضمون کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا، لفظی بالقرآن مخلوق، لیکن فتنہ پردازوں نے اس کو دوسرے انداز سے پھیلایا اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو گویا کلام کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک کلام نفسی، ایک کلام لفظی۔ کلام نفسی وہ ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ اس کی صفت ہے۔ کلام لفظی وہ جس کو ہم زبان سے تکلم کرتے ہیں، یہ مخلوق ہے، بندے کا عمل ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر اس فرق کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے جو کلام کی دو قسمیں قرار دی ہیں، ایک کلام لفظی اور ایک کلام نفسی، دیکھ لو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن انصاف کی خاطر ہم میزان قائم کریں گے۔ اس میزان کے اندر قرآن کی تلاوت بھی رکھی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو ہر حرف کے اوپر 10 نیکی ملتی ہے، وہ اس کا ایک عمل صالح ہے، وہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اس کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا بھی وزن ہوگا، ظاہر بات ہے کہ جس کا وزن ہوگا وہ ہمارا عمل ہے، ہمارے اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ جب ہمارا عمل ہے تو مخلوق کے اندر آ گیا، لیکن وہ کلمات جس کلام سے دلالت کرتے ہیں وہ اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے بھی کلام لفظی کا مخلوق ہونا اور کلام حقیقی کلام نفسی کا غیر مخلوق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایک مقصد تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس مضمون کو ثابت کرنا ہے۔ دوسرا مقصد ایک اور عقیدہ ہے، وزن اعمال کے سلسلے میں معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ جو قرآن میں اور حدیث میں میزان قائم کرنے کا تذکرہ آتا ہے، یہ ایک مجازی تعبیر ہے، حقیقتاً کوئی چیز تولی نہیں جائے گی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں بدرت ناپ تول کر بولو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی بات کو جا کے ترازو میں رکھو، مطلب جانچ پر رکھ لو۔ کہتے ہیں قرآن پاک میں جو نام اعمال، جو وزن اعمال کا تذکرہ آتا ہے، اس سے مراد صرف حساب و کتاب ہے، تولا نہیں جائے گا۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے، جس طرح ہم جنت، جہنم، حوض کوثر، پل صراط، ان سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح میزان اعمال کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں، اس کا جگہ جگہ تذکرہ آتا ہے، یہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں ہے۔
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے ترجمۃ الباب قائم فرما رہے ہیں کہ نہیں، میزان قائم ہوگی اور یہ آیات اور اس مضمون پر دلالت کرنے والی روایات حقیقی معنی پر محمول کی جائیں گے، ان کو مجازی معنی پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وہ تراجم ابواب ہیں کہ جو اس کتاب الرد علی الجہمیہ اور کتاب التوحید کے تتمے کے طور پر بیان کی جاتی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مقاصد کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جن میں ایک بات وہ ہے جو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے پہلے میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا، یا ہو سکتا ہے ضمناً آیا ہو۔ یہ آخری باب ہے، کتاب کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں آخرت کے حساب و کتاب کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، موت کا لقمہ ہر ایک کو بننا ہے، اپنے اعمال کی گٹھری لے کر یہاں سے آدمی جائے گا اور اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس لیے موت کی تیاری کرو اور ہمہ وقت آخرت کو پیش نظر رکھو۔ چنانچہ ایمان بالآخرت کو ایمانیات کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے جہاں ایمان کا مجمل اور مختصر تعارف کرایا ہے، اس میں دو چیزوں کو ذکر کیا ہے، اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان۔ حالانکہ صرف ان دو چیزوں کو ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کے اندر جو ایمان مفصل میں جتنی چیزیں ہیں سب کا ماننا ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اسی طرح کلمہ شہادت کے دونوں جز، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس میں سے ایک جز کا بھی اگر آدمی انکار کرے گا ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن جہاں مومن ہونے کو بیان کرنے کے لیے اشارتاً ایمانیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں دو چیز کا ذکر آتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ منافقین کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو یہاں جو ایمان کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ آخرت کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح اور بھی کئی مواقع ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ کی مسجدیں وہی لوگ تعمیر کرتے اور آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے حدیث پڑھی ہے، بخاری شریف میں جگہ جگہ تذکرہ آتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا کہ جو مسلمان ہو، اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہے، جنت و جہنم پر بھی ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ تقدیر کا اگر کوئی انکار کرے کہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی پہلی روایت آپ نے کیا پڑھی ہے؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے گئے، میں تھا، میرے ایک اور ساتھی تھے، ہم نے سوچا کہ اگر کوئی صحابی مل جائے تو ان سے ہم کچھ پوچھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، ہم نے ان سے کہا حضرت ہمارے یہاں کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ لا قدر وان الامر انف، تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہے، سارے معاملات اتفاق سے پیش آ جاتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا لقیت ہؤلاء فقل ان ابن عمر بریء منهم۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم ان کو بتا دینا کہ عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث جبریل سنائی جو بخاری شریف میں بھی مسلم شریف میں بھی ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام
انسانی شکل کے اندر آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں سوالات کیے ہیں۔ اس میں ایمان کے بارے میں جو سوال کیا گیا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تقدیر پر ایمان لے آئے، بنیادی چیزوں میں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب اشارتاً اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے تو سب کو چھوڑ کر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہرگ ہے۔ اللہ کو ماننا تو بنیاد ہے ہی، اللہ کو ماننے ہی کے بعد ساری چیزوں کا تذکرہ، ساری چیزوں پر ایمان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر آخرت پر ایمان ہے اور یہ ایمان پختہ ہے اور آخرت کی جوابدہی کا تصور تازہ ہے، ذہن میں مستحضر ہے، تو یہی ایمان اور یہی یقین اور یہی استحضار ہر معمور پر عمل کرنے پر آمادہ کرے گا اور ہر منہی سے بچنے پر آمادہ کرے گا۔ کیونکہ ہر لمحہ یہ خیال ہوگا کہ ہمیں مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمارے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب ہوگا، میزان عدل قائم کی جائے گی۔ تو آخرت کا استحضار کرانے کے لیے یوم آخر کے موت اور موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں ان کا استحضار کرانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آخری باب کو قائم کیا ہے۔ اور اسی مناسبت سے اور بھی کچھ باتیں میں پہلے بھی اپنے استاد حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو لا کر اور اس کے اندر اس حدیث کو ذکر کر کے ایک تو ان لوگوں کو تحفہ دینا چاہتے ہیں کہ جو عمر کے آخری منزل میں پہنچ چکے ہیں، جن کے قوا مزمحل ہو گئے ہیں، کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہلکا پھلکا عمل بتا دیا جائے جس کو ہم کرتے رہیں اور ثواب میں اضافہ ہوتا رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلمتان حبیبتان کی روایت تحفے کے طور پر دے دی ہے کہ لو اس کو پڑھتے رہو، بے پناہ اجر و ثواب ملے گا اس سے۔ اسی طرح طلبہ حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کنایتاً متنبہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ میزان عدل کا باب ہے، میں نے بھی تمہیں ایک ترازو دی ہے، ایک ترازو میں نے بھی تمہیں دی ہے۔ اور وہ ترازو کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث طیبہ کا یہ بہترین مجموعہ۔ آگے زمانے میں نئے نئے نظریے آئیں گے، نئے نئے ازم پیدا ہوں گے، نئے نئے عقائد گڑھے جائیں گے، نظریات قائم کیے جائیں گے۔ تو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، لپک مت جانا ان کی طرف۔ تمہارے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال، تقریرات اور آپ کے اخلاق و شمائل کے جو مجموعے ہیں، جو کتاب کی شکل میں تم کو دے دیا، یہ ایک ترازو ہے۔ اس پر تولنا، جو کھرا اترے اس کو قبول کرنا اور جو کھرا نہ اترے، کوئی بھی کہنے والا ہو کہ اتنی بڑی جماعت اس کے پس سے پوچھ، اس کو رد کر دینا۔ تو میزان عدل کے باب کو قائم کر کے اپنی کتاب کو ایک میزان قرار دینے کی طرف بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ ایک ترجمۃ الباب کے اندر بہت سے عنوانات کی گنجائش ہوتی ہے، اور یہ جتنی چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ان سب کی گنجائش اس ترجمۃ الباب کے اندر موجود ہے۔ اور خاص طور پر سب سے واضح جو چیز ہے وہ معتزلہ کے اس عقیدے کی تردید جو کہتے ہیں کہ میزان عدل قائم نہیں کی جائے گی، اور جہاں ان آیات کا اور احادیث کا ذکر آتا ہے جس نے میزان کو بیان کیا گیا ہے وہ ایک مجازی تعبیر حقیقی نہیں ہے۔ امام صاحب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتلا رہے ہیں کہ نہیں، حقیقی تعبیر حقیقتاً میزان قائم کی جائے گی۔ کیا شکل ہوگی اس کی؟ آخرت کی چیز عالم غیب سے تعلق رکھتی ہے، اس کی جزیات کے ہم مکلف نہیں ہیں، نہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ان کی شکل کیا ہوگی، مقدار کیا ہوگی، تولنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ متکلم کا صیغہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نضع الموازین القسط لیوم، ہم میزان قائم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مسئلے کو ہم اپنے ذمے کیوں لیں؟ کیسی میزان ہوگی، کیسے قائم کریں گے، کیسے تولیں گے، اور اعمال کا وزن کیسے کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ اگرچہ یہ بھی کہا جاتا ہے
اقرب الی الفہم کرنے کے لیے کہ آج کے زمانے میں تو ساری چیزیں تولی جا رہی ہیں، آواز بھی تولی جا رہی ہے، بخار بھی تولا جا رہا ہے، ٹھنڈک بھی تولی جا رہی ہے، تو اگر اعمال تولی جائیں گے تو اس میں کیا استعمال ہے؟ بہرحال یہ ایک مسلم عقیدہ ہے کہ اعمال کا قیامت کے دن وزن کیا جائے گا۔ اب اس میں زیادہ الفاظ کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیوم القیامہ میں جو لام ہے یہ ظرفیت کے معنی میں، یعنی قیامت کے دن، اور القسطہ یہ منصوب ہے مفعول لو ہونے کی بنا پر، یعنی میزان قائم کی جائے گی انصاف کرنے کی خاطر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول آپ نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جب کوئی روایت لے آتے ہیں اس میں کوئی کلمہ قرآن پاک کی کسی آیت سے ملتا جلتا ہو تو اس کی تشریح فرما دیتے ہیں، اور زیادہ تر اس میں مجاہد یا ابو عبید لغوی کے الفاظ نقل کرتے ہیں، یہاں بھی وہی عمل فرمایا ہے۔ القسط کا لفظ آیا، اس کے بعد فرماتے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، قیامت کے دن میزان عدل قائم کی جائے گی، اب بنی آدم کے تمام اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے۔ قول جنس کے طور پر لائیں جو واحد جمع سب کے اوپر بولا جاتا ہے، تو بنی آدم کے اعمال اور اقوال سب وزن کیے جائیں گے۔ وزن کیے جانے کا مقصد کیا ہوگا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ یہ رہ گیا مسئلہ کہ اعمال کا وزن کیسے کیا جائے گا، تو مختلف توجیہیں کی گئی ہیں۔ کسی نے کہا کہ اعمال کو تولنے کی شکل یہ ہوگی کہ جن صحائف کے اندر اعمال خیر لکھے ہوئے ہیں ان کو ایک طرف رکھا جائے گا، اور جن صحائف کے اندر اعمال شر رکھے ہوئے ان کو ایک طرف رکھا جائے گا، اور جو پلڑا بھاری ہوگا اس کے مطابق حساب انجام ہوگا، نتیجہ ہوگا۔ اور اس کی طرف اشارہ، اور اس میں وزن جو پیدا ہوگا وہ اعمال کی حیثیت کے اعتبار سے ہوگا۔ ایک ہی کلمہ ایک شخص بولے گا انتہائی اخلاص کے ساتھ، اس کا وزن زیادہ ہوگا، دوسرا شخص ریاکاری کے طور پر بولے گا اس کے اندر وزن نہیں ہوگا۔ جو روایت پڑھی آپ نے کہ قیامت کے دن ایک شخص کی برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا، نیکیاں ہلکی پڑ جائیں گی، ایک بطاقہ لا کر رکھا جائے گا، کاغذ کا ایک ٹکڑا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ اس کا پلڑا جھک جائے گا۔ حالانکہ اس پرچی کاغذ کا کوئی وزن نہیں ہے، لیکن کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کا جو وزن ہے ان تمام برائیوں کے اوپر بھاری پڑ جائے گا، تو تولا جائے گا نامہ اعمال کو، اور وزن پیدا ہوگا اعمال کے ذریعے سے۔ ایک توجیہ یہ کی گئی ہے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق تو یہ ہے کہ اعمال کو میدان محشر میں مجسم کر دیا جائے گا، وہاں اعمال مجسم ہو کر سامنے آئیں گے، اور استدلال کرتے قرآن پاک کی آیت سے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل دنیا میں کیا ہوگا اس کو سامنے موجود پائیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرے کا ارشاد فرمایا گیا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ فرمایا کہ جس دن آدمی اپنے تمام اعمال خیر کو موجود پائے گا اور تمام اعمال شر کو بھی موجود پائے گا، اور تمنا یہ کرے گا کہ کاش میرے اور ان کے درمیان فاصلہ ہو جاتا، دوری ہو جاتی، وہ اعمال نظر آئیں گے، محسوس شکل کے اندر ہوں گے۔ عالم محشر اور ہے، عالم آخرت اور ہے، عالم دنیا اور ہے، ایک عالم کو دوسرے عالم پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اعمال کی شکلیں نظر آئیں گی وہاں۔ چنانچہ روایت میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو شخص دنیا میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھے ہو اور کسی کے ساتھ وہ جانبداری برتتا ہو تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو لوگ سود کھانے والے ہیں اور جو یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، ان کے پیٹ کے اندر آگ بھڑک رہی ہوگی، ان کے پیٹ میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ وہ جو سود کا مال تھا وہ تو کب کا ختم ہو چکا، مال ساتھ میں نہیں گیا ہے، اور اس کی وہ بدعملی جو ان کے ساتھ گئی ہے وہ آگ بن کر سامنے آئے گی۔ اسی طریقے سے حافظ کے والد کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ جو وضو کرنے والے ہیں
قیامت کے دن ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، ہاتھ، پیر اور چہرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میدان محشر میں آپ اپنی امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر بہت سے گھوڑے ہوں اور ان میں کچھ گھوڑوں کی پیشانی سفید ہو اور ان کے پیر سفید ہوں، پہچانے جائیں گے کہ نہیں؟ کہ بالکل پہچانے جائیں گے۔ فرمایا میری امت کے لوگ آثار وضو سے قیامت کے دن غرن محجلین ہوں گے، ان کا چہرہ روشن ہوگا، ان کے ہاتھ پیر روشن ہوں گے۔ دنیا میں وضو ایک عمل تھا، ختم ہو گیا، نامہ اعمال میں لکھ لیا گیا، مگر اس کی ایک ظاہری شکل وہاں پر آ جائے گی۔ عالم خواب کے اندر مختلف چیزوں کی تعبیر بتلائی گئی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں آپ نے پڑھی ہوگی۔ ام العلا انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا تو عثمان بن مظعون ہمارے حصے میں آئے، ہمارے یہاں ان کی پرورش ہوئی، وہیں پر بیمار ہوئے اور انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کی تعریف فرمائی۔ حضرت ام علا رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ جملہ کہہ دیا تو اس کی تصحیح فرمائی، یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد ام العلا فرماتی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون کی ایک نہر ہے جو بہہ رہی ہے، ان کی ایک نہر ہے جو بہہ رہی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، آدم ذالک عملہ یجری، یہ ان کا عمل ہے جو جاری ہے۔ دنیا میں عمل کی کوئی شکل نہیں ہوتی، عمل کرنے والے کی شکل ہوتی ہے، لیکن عمل کا کوئی وجود، ہم تلاوت کرتے کہاں موجود ہے؟ نماز پڑھ لیا ختم ہو گئی، کہاں نظر آ رہی ہے؟ لیکن ان کا عمل بہتے ہوئے پانی کی شکل میں نظر آئے گا۔ اسی طرح عالم خواب کے اندر مختلف چیزوں کی شکلیں ہوتی ہیں، علم کی شکل دودھ کی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے جو سوال کرتا ہے اور بلا ضرورت سوال کرتا ہے، ترمذی شریف میں آپ نے روایت پڑھی ہے، جاء یوم القیامت ومسألته فی وجہہ قدوش او خدوش او خموش، کہ جو بلا ضرورت سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کا گوشت نچا ہوا ہوگا، چہرہ بے رونق ہوگا۔ جو شخص وعدہ خلافی کرنے والا ہے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا جس پر تمام وعدہ خلافیاں ٹکی ہوئی ہوں گی۔ یعنی اعمال جو دنیا میں مانوی حیثیت رکھتے تھے وہاں ظاہری شکل کے اندر آ جائیں گے، انہی کو تولا جائے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق ہے۔ بہرحال ہم اپنی محدود عقل کے ذریعے اللہ کے عمل کو، اللہ کے فیصلے کو پرکھنا چاہیں، اس کا فیصلہ کرنا چاہیں، یہ ہماری حیثیت سے زیادہ ہے۔ زعفران تولنے کی جو ترازو ہوتی ہے اتنی بڑی سی ہوتی ہے، اس پر لکڑ تولا جائے تو کیا ہوگا؟ ترازو ختم ہو جائے گی۔ ہم محدود عقل کے اندر اللہ کے فیصلے کو اور آخرت کی چیزوں کو تولنے کی اور فیصلہ کرنے کی کوشش کریں، یہ ہماری عقل اس دائرے کی نہیں ہے۔ بہرحال اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اعمال کے لیے تولنے کے لیے ترازو قائم کی جائے گی۔ اس کے بعد کچھ الفاظ ہیں، القسطاس وزنوا بالقسطاس المستقیم، فرماتے ہیں رومی زبان میں انصاف کے معنی میں ہے، رومی زبان میں بھی ہے، قرآن میں رومی کی حیثیت سے نہیں بلکہ عربی کی حیثیت سے آیا ہے، یہ ترادف لغتین ہے، توارد لغتین ہے۔ اسی طرح فرمایا القسط کہا جاتا ہے کہ مقصد کا مصدر یعنی ماخذ ہے، ورنہ مقصد تو باب افعال کا اسم فاعل ہے اور قسط مجرد ہے۔ قسط کے معنی انصاف کرنا، مقصد معنی انصاف کرنے والا۔ اور کہا جاتا ہے وہو العادل، یہ مقصد کے معنی انصاف کرنے کے ہیں۔ اب قسط کو جو مصدر قرار دی اس کو بھی سمجھ لیجئے، ایک ہے قسط اور ایک ہے قسط۔ قسط کا معنی ظلم کرنا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، آگے آ رہا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط ظالم کے معنی میں، قسط کا معنی ظلم کرنا، اسی سے بنا ہے قاسطون۔ جب اس کو باب افعال میں لے آئے تو سلب ماخذ کی خاصیت کی وجہ سے سلب ظلم کیا بن گیا؟ عدل بن گیا، تو اقساط کے معنی ہو گئے انصاف کرنا۔ قرآن میں یہ بھی استعمال کیا گیا ہے المقسط، ان اللہ یحب المقسطین، اور قاسط بھی استعمال کیا گیا سورہ جن کے اندر، کیا ہے وہ؟ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ تو یہ ندع الموازین القسط میں جو لفظ القسط آیا تھا اس کی مناسبت سے ان الفاظ کی تشریح کر دی۔ اب آگے سند ہے، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث تھی اس کے اندر بھی سند کے اعتبار سے غرابت تھی،
پہلے دو راوی کے علاوہ امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات کے روایت بخاری شریف میں 6 جگہ ذکر کی ہے. ہر جگہ پہلے راوی ان کے بدل رہے ہیں، لیکن 2 راوی کے بعد سے تمام راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک ایک ہیں. اسی طرح یہ روایت بھی کئی جگہ آئی ہے. احمد بن اشکاب محمد بن فضیل کے بعد عمارہ ابن قعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ، یہ تینوں نام تمام روایتوں کے اندر یکساں ہیں. اور حدیث غریب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کس سند کے اندر کسی طبقے میں تنہا ایک راوی اس کے علاوہ کسی سے مروی نہ ہو، اس کو غریب کہا جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ حدیث کے غریب ہونے سے اس کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا. چنانچہ انما الاعمال بالنیات کی روایت کو صحیح ترین روایات میں مانا گیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ غریب ترین ہے. اسی طرح یہ بھی غریب ترین ہے. مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے استاذ نے اس پر متنبہ فرمایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی عمل اتفاقی نہیں ہوتا. اپنی کتاب جو اصح الکتب ہے اس کا آغاز بھی غریب روایت سے کیا ہے اور اختتام بھی غریب روایت سے کیا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ غریب ہونے سے حدیث کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا. غرابت کا تعلق روایت راوی کے تفرد سے، اور صحت کا مدار ہوتا ہے راوی کے ثقافت اور عدالت اور اتقان کے اوپر. مضبوط راوی ہے چاہے اکیلا اور روایت معتبر ہوگی، خبر واحد ہوگی، ٹھیک ہے، خبر عزیز نہیں ہوگی، خبر مشہور نہیں ہوگی، خبر متواتر نہیں ہوگی، لیکن خبر احادیث ہوگی اور معتبر ہوگی. تو غریب ہونے سے حدیث کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا. اور فرماتے تھے یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہدایہ پڑھی ہے تم نے، امام صاحب ہدایہ کہتے لقولہ علیہ السلام. جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ایک دلیل دیتے، کون سی؟ عقلی، اور ایک نقلی. نقلی دلیل لقولہ تعالی اور لقولہ علیہ السلام. جہاں لقولہ علیہ السلام کہہ کے کوئی روایت نقل کرتے ہیں اس کی حاشیے میں تخریج موجود ہے، درایا، اور کہیں بین السطور میں بھی لکھا ہوتا ہے قلت غریب، میں کہتا ہوں کہ یہ غریب ہے. غریب کا مطلب کیا ہے؟ روایت بالمعنی ہے. ان الفاظ میں روایت ایک ہی سند سے مروی ہے، ویسے اس کا مضمون بہت سی روایتوں موجود ہے. تو ہمارے بعض محب اعتراض کرتے ہیں کہ احناف کے پاس جو روایتیں ہیں بیچارے سب غریب روایتیں ہیں، ہاں، اور آپ کے پاس بہت امیر روایتیں ہیں. غریب کا کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ ضعیف ہے. آپ اگر غریب ہونے سے ضعیف ہونا لازم آتا ہے تو بخاری کی پہلی حدیث کو دستبردار ہو جائیے اور آخر سے بھی. اور یہی نہیں، بے شمار روایات ہیں جو بخاری کے اندر غریب. آپ نے ترمذی شریف پڑھی ہے نا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کے بعد اس کا درجہ متعین کرتے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح. کتنی جگہ پر غریبن بھی آتا ہے، صحیح غریبن بھی آتا ہے، حسن غریبن بھی آتا ہے. حسن ہے اور غریب ہے، صحیح اور غریب ہے. تو غرابت اور صحت کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. حدیث صحیح ترین ہونے کے باوجود غریب ترین بھی ہو سکتی ہے. یہ روایت بھی غریب ہے. اس کے آخری راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ یہ خاص خدمت تھی ان کی احادیث کے سلسلے میں، جمع احادیث کے سلسلے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پر اختتام کر کے آپ کو شوق دلا رہے ہیں کہ جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کی اور اس کو محفوظ رکھنے کی، حضور سے دعائیں لی تھیں، اپنے حدیثیں بھول جانے کی شکایت کی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ یادداشت ان کو مل گئی کہ جو بھولی ہوئی روایتیں بھی یاد آ گئی اور آئندہ بھی کوئی روایت نہیں بھولی. اور تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ روایت نقل کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ ان کو زمانہ کتنا ملا ہے. فتح خیبر کے موقع پر یہ قبیل دوس سے آئے ہیں سن 6 ہجری میں، اور 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. 4 سال کا زمانہ پایا ہے، لیکن ہر بات غور سے سنتے تھے. روایت آپ نے پڑھی ہے، کسی نے ان سے شکایت کی تھی کہ آپ اتنی روایتیں کہاں سے بیان کرتے؟ ہم بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں. فرمایا اچھا یہ بات بتاؤ، کل عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی سورت پڑھی تھی؟ یاد نہیں ہے. کیوں؟ نماز میں تھے کہ نہیں تھے؟ میں بتاتا ہوں، پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھی، دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑھی. میں یاد رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، ہر بات کو غور سے سنتا ہوں، ہر عمل کو غور سے دیکھتا ہوں، اور جب اس کو بیان کرتا ہوں ایک حدیث ہو جاتی ہے. اب اسی کو میں بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی
اب پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھی، فلاں رکعت میں دوسری صورت پڑھ، فلاں صورت پڑھی، ایک حدیث ہو گئی کہ نہیں؟ آپ نے یاد نہیں رکھا، آپ نہیں بیان کریں گے۔ تو کثرت احادیث کی بنیاد کیا تھی؟ فکر تھی اس کی۔ روایت پڑھی ہے آپ نے، وہ کہتے ہیں میرے جو انصاری بھائی ہوتے تھے وہ جاتے تھے اپنے کھجور اور انگور کے باغ کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، اور میرے جو مہاجر بھائی تھے وہ بازار میں جاتے تھے کسب معاش کے لیے، اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشبع بطنہ، اپنا اسی سے پیٹ بھرتا تھا، حضور کی باتیں سننے کی کوشش کرتا تھا، میری خوراک یہی تھی، میرا پیٹ اسی سے بھرتا تھا۔ تو انہوں نے اس کی محنت کی تھی۔ اس روایت کو آخر میں لا کر آپ کو بھی شوق دلا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غور سے پڑھیں، یاد رکھیں اور محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اب وہ مضمون دیکھ لیجیے اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کا اختتام فرما رہے ہیں، وہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو بول ہیں، دو جملے ہیں، دو کلام ہیں۔ کلمہ کافیہ والا کلمہ نہیں ہے، الکلمۃ لفظ مفرد، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد نہیں ہے، یہ کلمہ کلام کے معنی ہے۔ اور قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں عموماً لفظ کلمہ کلام ہی کے معنی میں آتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہاں کلمہ سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، یہاں بھی کلمہ سے مراد گندا بول ہے۔ اسی طریقے سے عام طور سے جہاں کلمہ کا لفظ آتا ہے وہ کلام کے معنی میں ہوتا ہے، لہذا یہ اصطلاحی کلمہ نہیں ہے۔ اب طلبہ کے لیے اس میں ایک لطیفہ ہے، اگر نحومیر پڑھنے والے کسی تعلیم سے پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہے کہ کلام، کیا جواب دے گا؟ وہ کلام کہے گا، اسے وہ کلمہ نہیں ہے یہ، اب پھنسا۔ اگر کہتے ہیں کلمہ نہیں ہے، کہتے کیسے مسلمان ہو تم؟ کہتے لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں ہے، کہتے کلمہ ہے کہ کلمہ کی تعریف کرو۔ تو اصطلاح کے اعتبار سے یہ کلمہ نہیں ہے اور شرعی اعتبار سے وہ کلمہ ہے، پورے بول کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے، وہاں یہاں وہی مراد ہے، اس لیے کہ جو جملہ آ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ یہ بھی جملہ ہے، کلام ہے، اور سبحان اللہ العظیم یہ بھی کلام ہے۔ تو دو جملے ہیں، دو بول ہیں جن کی تین صفت بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر ایک حبیبتان الی الرحمن، پروردگار کو بہت محبوب ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور زبان پہ بہت ہلکے پھلکے ہیں، اور میزان عمل میں بہت وزنی ہے۔ اس میں جو ثقیلتان فی المیزان آیا ہے یہ شاہد ہے، یہ مستدل ہے، اسی سے ترجمۃ الباب کو ثابت فرما رہے ہیں۔ جو فرمایا تھا کہ میزان عدل قائم کی جائے گی اعمال کو وزن کرنے کے لیے، اقوال کو وزن کرنے کے لیے، اسی سے اقوال اور اعمال دونوں کا وزن ثابت ہو رہا ہے۔ دونوں کا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ قول بھی عمل بھی ہے۔ بھلی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جب ہم اس کو زبان سے ادا کریں گے تو ہمارا قول ہوگا کہ نہیں؟ اب بولنا ہمارا عمل ہے کہ نہیں؟ بدن سے جتنے بھی اعمال صادر ہوتے ہیں سب کو عمل کہا جائے گا، لیکن جن جن اعضاء سے ان کا صدور ہو رہا ہے ان کے اعتبار سے ان کا الگ الگ نام ہوتا ہے۔ دیکھنا ہمارا عمل ہے، لیکن آنکھ سے صادر اس کو بصر کہیں گے، نظر کہیں گے، ابصر کہیں گے۔ سننا ہمارا عمل ہے، لیکن کان سے صادر اس کا ایک الگ نام ہے، سمع بولیں گے۔ اسی طریقے سے جو اعضاء ہیں، پیر کا ایک عمل ہے چلنا، مشی یہ ہمارا عمل بھی ہے، لیکن پیر کی نسبت کی وجہ سے اس کے لیے خاص لفظ کیا ہوا؟ مشی ہوا۔ اسی طرح زبان سے نکلنے والی جو چیز ہے اس کو قول بھی کہا جائے گا، کیونکہ زبان کا عمل ہے، اور انسانی بدن کے کسی بھی عضو سے صادر ہونے والے عمل کو عمل کہا جاتا ہے، لہذا یہی عمل بھی ہوا، یہ ہمارا عمل بھی ہے، قول بھی ہے۔ اس روایت سے اعمال بنی آدم و قولہم یوزن دونوں کی دلیل مہیا ہو گئی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز استدلال آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ آیات اور احادیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں، منطقی پیچیدگیاں یہاں نہیں ہیں۔ سیدھے سیدھے آیت میں جو بات بتلائی گئی ہے
یہ حدیث کے اندر جو بات آئی ہے اسے استدلال فرماتے ہیں۔ اس میں ان کے تولنے کا ذکر ہے، اور قرآن میں کہا کہ اور امام کا دعویٰ کیا ہے، اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، لہذا اعمال اور اقوال کا تولا جانا ثابت ہو گیا۔ اب حدیث کے اندر جو کلمہ بیان کیا گیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا رحمان کو بہت محبوب ہے۔ رحمان جو صفت کا صیغہ لایا گیا، حبیبتان اللہ نہیں کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کرنے والا ایک لفظ رحیم ہے اور ایک لفظ رحمان ہے۔ رحمان میں حروف زیادہ ہیں اور کلمات کی زیادتی معنی کی زیادتی بدلالت کرتی ہے۔ اس میں جس مقدار اور جس معیار رحم پر استدلال ہوتا ہے اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو بتلانا یہ کہ اس پر جو اجر و ثواب مل رہا ہے بے پناہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت رحمانیت کی بنا پہ مل رہا ہے، کیونکہ بندوں کے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اس لیے جو عام ضابطہ ہے کہ الاجر بقدر النصب، جتنی مشقت ہوگی اسی حساب سے اجر ملے گا، یا یوں کہہ لیجئے کہ الغنم بالغرم، جتنی محنت کی جائے گی اتنا نفع پہنچے گا، وہ ضابطہ یہاں نہیں چلے گا۔ معمولی سی محنت کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرما دیں گے۔ اس لیے یہاں اللہ کی صفت رحمان کو ذکر کیا، رحمان ہونے کی بنا پر اجر عطا فرما رہا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، حالانکہ ان کی ادائیگی زبان سے بہت آسان ہے۔ اب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بولنا مختصر سا لفظ ہے۔ میں نہیں بیان کر رہا ہوں صرفیوں کی اور تجوید والوں کی نقطہ آفرینیہ، وہ حاشیے میں دیکھ لیجئے گا کہ جتنے حروف اس کے اندر استعمال کیے گئے ان دونوں کلموں کے اندر، ان تمام حروف کے اندر وہ صفات ہیں جن کی ادائیگی زبان پہ آسان ہوتی ہے۔ صفت رخو ہے، صفت وہ جو صفات متضادہ 5 پڑھی ہیں، اس میں جتنی صفات ہلکی والی وہ سب ان حروف کے اندر پائی جاتی ہیں، اکثر حروف کے اندر۔ وہ تو نقطہ بعد الوقوع کی بات ہے۔ حدیث کا براہ راست جو مفہوم ہے وہی بیان کرنا ہے کہ ان کی ادائیگی زبان پہ بہت آسان ہے، نہ تو ثقل اس کے اندر ہے نہ طول ہے۔ وہ کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ثقیلتان فی المیزان، حالانکہ محنت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہلکا عمل ہے، تو اجر بھی ہلکا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ اللہ کو بہت محبوب ہے اس لیے اس کے اوپر اجر بہت زیادہ ملے گا، اور میزان عدل میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اور وہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے اور تکبیر بھی ہے، تعظیم بڑائی بیان کی گئی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ مسلم شریف میں آپ نے روایت پڑھی ہے، سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، سبحان اللہ کہنے سے آدھی میزان عدل میزان وزن میزان اعمال بھر جائے گی، اور الحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کے خلا کو پر کر دیتا ہے، اس کا اتنا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اس میں سبحان اللہ بھی ہے، وہ بحمدہ میں حمد بھی آ گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے ٹکڑے میں پھر سبحان اللہ آیا، اور العظیم یہ اللہ اکبر کے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں، تسبیح آ گئی، تحمید ہو گئی، اور اسی طریقے سے تکبیر آ گئی۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ تو ہماری زبان پر جاری رہتا ہے، تو تمام اجر و ثواب جو مختلف کلمات کے تھے ان میں کا اکثر حصہ اس کے اندر اکٹھا ہو گیا ہے۔ یہ کلمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری روایت کے طور پر ہمیں ہدیہ تحفہ کے طور پر بھی عطا فرما رہے ہیں۔ ہمیں اس کے زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے، اور جو مقصد تھا ترجمۃ الباب کے قائم کرنے کا وہ سب کے سب ثابت ہو گیا۔ کلام نفسی و کلام لفظی کا فرق بھی آ گیا، آخرت کی یاد دہانی بھی ہو گئی، اور اعمال خیر کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کی تشویق بھی ہو گئی، اور اسی طریقے سے احادیث کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت اور صحیح و غلط کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے احادیث صحیحہ کو معیار بنانے کی وصیت بھی آ گئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہاں آ کر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ دستار بھی ہونی ہے اور دستار کے لیے الگ سے کوئی مجلس نہیں ہے، اس لیے چند باتیں طلبہ سے میں نصیحت کے طور پر اسی کے ساتھ کر لوں۔ یہ کچھ کہنا ہے؟ دستار کے بعد کر لیں، بات ہو جائے، مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اب میں مخاطب ہوں بخاری شریف کے طلبہ سے بھی، اور جنہوں طلبہ نے حفظ کی تکمیل کی ہے اور جنہوں نے تجوید کی تکمیل کی ہے
اور جو ہمارے عزیز ابھی زیر تعلیم ہیں یا انہوں نے فراغت حاصل کر لی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے محترم علماء کرام بھی جو بہت پہلے فارغ ہو گئے ہیں، چاہے ان کا مشغلہ علمی ہو یا نہ ہو، یعنی علم کے ساتھ جن کو نسبت حاصل ہے وہ سب اپنی ذات کو شامل کر کے میں گفتگو کرتا ہوں۔ علم کی یہ امانت اللہ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت جتنی عظیم ہو اسی اعتبار سے اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور اسی اعتبار سے اس کی جواب دہی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ نعمت کا شکر ادا کرو گے تو ہم اضافہ کریں گے، اور ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ جتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے اسی اعتبار سے ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ آج طلبہ عزیز کے سروں پر دستار باندھی جائے گی، کچھ عالم بن کر جائیں گے، کچھ حافظ بن کر جائیں گے، کچھ قاری بن کر جائیں گے۔ یہ دستار جہاں ان کے لیے اعزاز ہے، ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانے کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ عام لوگوں کے مقابلے میں آپ کو ایک امتیاز مل رہا ہے، آپ کے سر پر دستار باندھی جا رہی ہے۔ اب عالم ہونے کی حیثیت سے اور حافظ اور قاری ہونے کی حیثیت سے جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو محسوس کریں۔ یہ علم نبوت ہے۔ علم وہ دولت ہے کہ جو انسان کا سب سے بڑا شرف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ علم کی صفت تھی جس کی بنا پر برتری حاصل ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے میں، اور فرشتوں نے عذر کر دیا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو یہ سب سے پہلا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو ملا، اور جس کی بنا پر ان کو فرشتوں کے مقابلے میں برتری حاصل ہوئی۔ وہ نعمت اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں عطا فرمائی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور آپ کے مناسب فرضیہ کی جو فرائض منصبی کی جو تعارف کرایا گیا قرآن پاک کے اندر، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تعلیم کتاب و تعلیم حکمت آپ کے فرائض منصبی کے اندر اہمیت کا مقام رکھتی ہے۔ اور پھر آج میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء علیہ السلام نے درہم و دینار کو وراثت میں نہیں چھوڑا۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، نبی اپنی پوری زندگی گزار کر دنیا سے جاتے ہیں، بے پناہ چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں، عبادات کا طریقہ سکھایا، تقوی کا راستہ بتایا، نیک اعمال بتلائے، برائیوں سے بچنے کی تلقین فرمائی، نیکیوں کا انبار لگا دیا سامنے، مختلف قسم کی نیکیوں کی رہنمائی فرمائی، لیکن وراثت قرار دیا تو علم کو قرار دیا۔ انما ورثوا العلم، کہ نبی تو اپنے ترکے کے اندر علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو یہ نبوت کی وراثت ہے، جتنی قیمتی وراثت ہے اتنی اسی اعتبار سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کو آپ کو آج اس کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ علم کا سب سے پہلا تقاضا خود اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ علم نام ہے یقین کا۔ علم کس کا نام ہے؟ یقین کا۔ جس چیز کا یقین ہوگا وہی علم ہے، اور جس چیز کا یقین نہ ہو وہ علم نہیں، وہ صرف گمان ہے۔ اور یقین کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق عمل کرنا۔ آدمی اپنے یقین کے خلاف عمل نہیں کر سکتا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں ایک پیالہ دیا جائے اور اس کا رنگ ہو کیسا؟ شربت الافزا جیسا۔ آپ جانتے ہیں اگر کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، آپ اس کو پئیں گے؟ لاکھ کہا جائے کہ یہ امرت ہے، یہ آب حیات ہے، اس کو پی لیجئے، زندگی دائمی ہو جائے گی، لیکن ایک قطرہ زبان پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو علم ہے کہ اس میں زہر ہے۔ اس کے برخلاف دیکھ لیجئے، 1000 کا نوٹ ہے، 2000 کا نوٹ ہے، ہاتھ میں دیا جائے، کہا جائے یہ چورن کا ہے، آپ کو علم ہے کہ یہ اصلی ہے، آپ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ کوئی خبر نفع کی ہو یا نقصان کی ہو، اپنے علم کے مطابق آدمی عمل کرتا ہے، صرف مخبر کی خبر پر نہیں۔ مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا،
جن کی صداقت پر دنیا متفق ہے، دشمن بھی کہتے تھے صادق الامین، ان کی احادیث کا مجموعہ ہمارے سامنے آیا ہے، آپ کے ارشادات ہمارے سامنے آئے، ان پر اگر ہمارا یقین ہے تو اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، جن چیزوں کی ہدایت دی ان کے مطابق عمل ہونا چاہیے، جن چیزوں کی وعید سنائی ہے، جن چیزوں سے منع کیا ان سے ہم کو بچنا چاہیے، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے معاملات سے ہو، چاہے اخلاق سے ہو، مامورات سے ہو یا منہیات سے ہو۔ یہ ذخیرہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، اس کا علم حاصل ہوا ہے۔ علم کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ اگر ہم نماز جانتے کہ نماز فرض ہے اور سب سے پہلے محشر کے میدان میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قبر میں بھی سوال ہوگا ہمارے اعمال کے سلسلے میں، اگر اس کا یقین ہے تو زندگی اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس لیے علم کی سب سے پہلی ذمہ داری خود عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، اپنے گھر والوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، پڑوسیوں تک، محلے والوں تک، شہر والوں تک، اور پھر ان ہذی امت واحدہ، پوری امت تک علم کو پہنچانا ہے۔ علم کو چھپانا نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ جو ان کو علم ملا تھا وہ کہتے تھے ان امیوں تک اس کو مت پہنچاؤ، یہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کتم علما سئلہ یا من سئل علما فکتمہ الجم بنجام من النار یوم القیامہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے جائے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہاں تو علم کا پہنچانا ضروری قرار دیا گیا۔ تو پہلی بات ہے جو پڑھا اس کا دل کے اندر یقین بیٹھے، نمبر 2 اس کے مطابق ہماری زندگی گزرے، نمبر 3 اس کو پھیلانے کی کوشش کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو سب سے آخری نصیحت فرمائی تھی وہ کیا تھی؟ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میں نے جو باتیں تم تک پہنچائی ہیں جن کی تم گواہی دے رہے ہو اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اگر اس حدیث پر، اس ہدایت پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل نہ کیا ہوتا تو آج نہ ہماری یہ شکل و صورت ہوتی، نہ ہماری یہ وضع قطع ہوتی، نہ یہ روایات ہوتی، نہ یہ محفل ہوتی۔ معلوم نہیں ہے کس گھاٹ کا پانی پی رہے ہوتے اور ہمارا کیا انجام ہوتا۔ انہوں نے اس امانت کو ادا کیا تھا اور ہر طبقے نے بعد میں اس کو منتقل کیا ہے۔ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عن تاويل الجاهلين وانتحال المبتلين وتحریف الغالین۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس علم کو ہر طبقے سے اس کے بعد آنے والے جو عدول لوگ ہوں گے وہ حاصل کریں گے، اور اس کا کام کیا ہوگا؟ دین کے اندر جو چیزیں بڑھا دی جائیں گی، گھٹا دی جائیں گی، من گھڑت چیزیں شامل کر لی جائیں گی، تحریف کی جائے گی، اس کے وہ اصلاح کریں گے۔ اس علم کا کام یہ ہے کہ اپنی نگاہ کھلی رکھیں، جن غلطیوں کو دیکھیں ان علوم کی روشنی میں غلط ہے تو اس کی نشاندہی کریں، اس کو مٹانے کی کوشش کریں، لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، خیر کو پھیلانا اور برائی کو مٹانا عام امت کی بھی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لیکن عالم کی پہلی یہ ذمہ داری ہے کہ جو علم حاصل کیا اس کی روشنی میں اس کو پھیلائے۔ سب سے پہلا کام اپنے عمل کو درست کرنا، اپنے معاملات کو درست کرنا، پھر اس علم کو آگے بڑھانا، درسگاہوں میں بیٹھ کر ہو، مسجد کے ممبر سے ہو، تصنیف و تالیف کے ذریعے ہو، گھریلو تعلیم کے ذریعے ہو، جو بھی شکل ہو، لیکن علم کو پھیلانا ہے، علم نبوت کو آگے تک بڑھانا ہے۔ یہ کام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلے گا، اور جب جہالت عام ہو جائے گی، کوئی بتانے والا باقی نہیں بچے گا تو قیامت آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں آپ نے روایت پڑھ لی ہے کہ علم جو اٹھایا جائے گا تو لوگوں کے سینوں سے نکالا نہیں جائے گا۔ کیسے اٹھایا جائے گا؟ انما یقبض حال علم بقبض العلماء، اللہ تعالی علم کو علماء کے ذریعے سے علماء کو وفات دے کر اٹھا لیں گے۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا اور وہ جہالت کے باوجود مسئلے بتائیں گے۔ فضلوا واضلوا،
خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ جو گمراہی کا زمانہ آنے والا ہے اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے پاس بھی علم کی دولت ہے اس کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مولوی مدرسے کا مدرس بنے، لیکن علم کے پھیلانے کے جتنے راستے ہیں، وعظ و تبلیغ ہے، درس قرآن کا حلقہ قائم کیجئے، مسجدوں میں قرآن کا ترجمہ سنائیے، حدیث پاک سنائیے، گھروں میں احادیث کے مجموعے سنائیے، فضائل اعمال کے جو رسالے ہیں، ریاض الصالحین ہے، اسی طریقے سے مختلف مسائل کے اوپر روایات اکٹھا کی گئی ہیں، ان کو پڑھ کر سنائیے۔ جو شبینہ مکاتب ہوتے ہیں، بالغ لوگوں کو اکٹھا کریں، ان کے سامنے روایات سنائیں، جو جمعہ کے اندر بیان کیجئے، عام اجلاسوں میں بیان کیجئے، جو علم آپ نے حاصل کیا اس علم کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کرے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اپنے عمل کو درست رکھیں، وضع قطع کو درست رکھیں۔ میرے بھائیوں، عوام چاہے خود اپنی جگہ پر کتنے بھی بدعمل ہوں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عالم، ہمارا حافظ، ہمارا قاری اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، اپنے اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس پر انگلی نہ رکھی جائے، وہ ہمارا پیشوا ہے۔ بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ بولنے والا نہیں ہونا چاہیے، کسی عملی خرابی کے اندر مطلع نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اس اعزاز کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی دی جا رہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس دولت کی حفاظت کریں اور اس اعزاز کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، وضع قطع درست رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، حافظ لوگ قرآن پاک کے دور کا اہتمام کریں، پورے سال قرآن پاک کا دور کرتے رہیں۔ روایت سنا دیا کرتا ہوں، اس کو اعادہ کر رہا ہوں، 2 حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان مسئلہ حاضر القرآن ان مسئلہ صاحب القرآن کمثل صاحب الابل المعقلۃ ان حافظ علیہا امسکہا وان ترکہا ذہبت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ قرآن پاک یاد کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے کچھ اونٹ پال رکھے ہوں اور ان کے پیر پر رسی چڑھا کر انہیں بیٹھا دیا ہو۔ اگر ان کی دیکھ ریکھ کرتا رہے گا تب تو وہ بیٹھے رہیں گے، اور اگر چھوڑ دے گا تو بھاگ جائیں گے۔ اسی طرح جس نے قرآن پاک یاد کر لیا، اگر برابر دور کرتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا تو قرآن محفوظ رہے گا، ورنہ سینے سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ تعاہدوا ھذا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقلها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قرآن پاک کا خیال رکھو، نگرانی کرتے رہو، دیکھ ریکھ کرتے رہو، دہراتے رہو، پڑھتے رہو، کیونکہ یہ لوگوں کے سینوں سے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے جتنی تیزی سے اونٹ اپنے پیر کی رسی چھوڑا کر بھاگ جاتا ہے۔ کیونکہ جو مخاطب تھے وہ اونٹ پالنے والے تھے، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے مثال میں وہی چیز پیش کی گئی ہے۔ اس لیے میں اپنے حافظ بچوں سے اور فارغ ہونے والوں سے یہ کہوں گا کہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ ہم حافظ ہو گئے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مرحوم مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 2 لفظوں نے دھوکہ دیا ہے ہمارے ان فضلاء کو، ایک فارغ ہو گئے، ایک فاضل ہو گئے۔ نہ آپ فاضل ہوئے نہ فارغ ہوئے، ابھی تو آپ کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ نے اب تک اساتذہ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے، اب آپ کو اپنے پیر سے چلنا ہے۔ درس نظامی کا مقصد طلبہ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرنا ہوتا ہے کہ وہ از خود کتابوں کو سمجھ سکیں۔ صرف ان کتابوں کو پڑھانا مقصود نہیں ہے، ان کا علم اتنے تک محدود نہیں ہے، اس کے ذریعے اس کے اندر صلاحیت پیدا کی جاتی ہے۔ اب آگے خود ان کو مطالعہ کرنا ہے، حدیث کی شرحیں دیکھنی ہے، تفسیر دیکھنی ہے، فقہ کی کتابیں دیکھنی ہے، اخلاق اور شمائل کی کتابیں دیکھنی ہے، اور ان علوم کا اضافہ اپنے علم کے اندر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے حفظ والے، تجوید والے اب تک درسگاہ کے اندر استاد کے سامنے زانی و تلمس طے کرتے تھے، اب جو دولت ان کو ملی ہے اس کو فروغ دینا، اس میں پختگی پیدا کرنا، اس کو برقرار رکھنا، اس کی حفاظت کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہو گئی ہے۔ فارغ نہیں ہوئے ہیں۔ فارغ ہو جانے میں تو عجیب لفظ استعمال کرتے تھے کہ فارغ تو آدمی استنجا خانے سے ہوتا ہے، میں ذرا فارغ ہو کر آتا ہوں، بولتے ہیں کہ نہیں؟
میں ذرا فارغ ہو کر آتا ہوں، تو فارغ ہونے کے لیے تو وہاں جانا، یہاں فارغ نہیں ہو۔ اسی طرح فاضل ایک فضیلت سے فاضل بنتا ہے اور ایک فضلہ سے فارغ بنتا ہے۔ بھئی یہ فاضل باتیں مت کرو میرے سامنے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ فارغ و فاضل سمجھ کر اپنے آپ کو کوئی خدا نخواستہ اس میں چلے جائیں، نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ مطالعہ کرتے رہیں، کتابوں کو دیکھتے رہیں، اور جو کچھ حاصل مطالعہ ہو اس کو جمع کریں اور اس کو لوگوں تک بیان کریں۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ اپنے کو اساتذہ سے مستغنی نہ سمجھیں، ہمیشہ اپنے اساتذہ سے ربط رکھیں۔ آپ کتنے بھی بلند مقام پر پہنچ جائیں گے لیکن اساتذہ سے آپ مستغنی نہیں ہو سکتے۔ بڑے قابل ہو جائیں گے۔ شیخ سعدی کا قصہ پڑھا ہے کہ نہیں گلستان کے اندر؟ شیخ سعدی نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک پہلوان تھا، اس نے اپنے شاگردوں کو اپنا فن سکھایا۔ ایک شاگرد بڑا ہونہار تھا، اس کو بہت کچھ سکھا دیا۔ اس کے دماغ میں یہ غرہ پیدا ہو گیا کہ میں تو اپنے استاد سے بڑھ گیا ہوں۔ اس نے چیلنج کر دیا کہ میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس نے دنگل کرایا اور استاد و شاگرد کی کشتی ہو گئی۔ جب وہ سامنے آیا تو استاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دھوبی پاٹ مارا، اس کو گھما کے پیٹھ پر رکھا، پٹک دیا۔ اب وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے استاد آپ نے یہ داؤ مجھے نہیں سکھایا تھا، کہ اسی دن کے لیے بچا کے رکھا تھا، اسی دن کے لیے بچا کے رکھا تھا، جب تم میری برابری کا دعویٰ کرے گا تو اسی داؤ کو استعمال کروں گا۔ اس لیے آپ کتنے بھی قابل ہو جائیں لیکن یہ نہ سوچے کہ اب تو میں اپنے استاد سے بھی قابل ہو گیا، ان سے ہی بڑھ گیا۔ ہمیشہ اپنے کو محتاج سمجھے۔ علم میں زیادتی سوال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ منہومانی لا یشبعان، منہوم فی المال و منہوم فی العلم۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک مال کا حریص اور ایک علم کا حریص۔ مال کا حریص کی روایت تو آپ نے مشکات نے پڑھ لی ہے۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا، ابن آدم کو اگر دو وادی سونے سے بھری ہوئی مل جائے تو بھی وہ تیسری کا طلبگار ہو، ایک اور مل جائے۔ حالانکہ یہ کئی پشت تک خرچ نہیں ہو پائے گی، دو وادی سونے سے بھری، مگر تیسرے کا طلبگار ہوگا وہ۔ تو ایک تو مال کی حص کبھی ختم نہیں ہوتی اور دوسرے علم کا حریص، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور یہ ہونا چاہیے۔ ہیجگاہ ذوق طلب از جستجو بازم نداشت، دانا دانا چیدہ ام وقتے کی خرمن داشتم۔ ذوق طلب نے مجھے کسی لمحہ طلب کے شوق سے غافل نہیں چھوڑا، ایک ایک دانہ میں نے چن کر اٹھایا ہے جبکہ میرے گھر میں کھلیان لدا ہوا تھا۔ علم کا شوق ہو جائے، مطالعہ کا شوق پیدا ہو جائے، چسکا لگ جائے، کتنی لذت ہے اس کے اندر، اس کی لذت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ المامون میں الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی نے قصہ لکھا ہے علم کے شوق کے سلسلے میں کہ پانی کے جہاز کا سفر ہو رہا تھا، سمندر میں طوفان آ گیا۔ کپتان نے اعلان کر دیا کہ بھئی جہاز ہمارا خطرے میں ہے، جتنے لوگ اس پہ سوار ہیں، مسافروں کا جہاز تھا، اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنا آخری عمل کر لیں۔ کوئی نماز میں لگ گیا، کوئی پوجا میں لگ گیا، کوئی پرارتھنا میں لگ گیا۔ ایک آدمی عرشہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا کرسی پر اور ایک کتاب یہ مطالعہ کر رہا تھا۔ اعلان اس کے بھی کان میں آیا، اس کتاب جلدی جلدی وہ پلٹنے لگا، جلدی جلدی پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ طوفان تھم گیا، جہاز بچ گیا۔ لوگ اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور یہ اپنی کتاب میں لگا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ میاں تم نے اپنے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں کی؟ اس نے کہا کہ میں نے سمجھ لیا کہ اب تو ڈوبنا ہے، لیکن میں جو مضمون پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر بڑا دلچسپ تھا، میں نے سوچا مرنے سے پہلے اس کی تکمیل کر لوں، مرنے سے پہلے اس کی تکمیل کر لوں، اس مضمون کو پورا کر لوں۔ یہ ہے منہومان لا یشبعان کہ دو حریص کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ کرے یہ حرص علم کے سلسلے میں ہمیں بھی حاصل ہو جائے کہ کسی لمحے ہم اپنے کو فارغ نہ سمجھیں اور علم کے اندر اضافہ کرتے رہیں، اپنے مرکز علمی سے، اپنے اساتذہ کرام سے
رابطہ رکھیں، ان سے استفادہ کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ رسمی سلسلہ شاگردی استاذی کا تو ایک مرحلے پر آ کر بند ہو جاتا ہے، لیکن استفادے کا تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا. اسی دارالحدیث کے اندر حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. گرینی کے جو محتمم تھے حضرت مولانا شاہ وصول اللہ صاحب، حضرت مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، ہم نے اساتذہ کو اکٹھا کیا اور حضرت سے کہا حضرت ہم لوگوں کو نصیحت کر دیجئے. فرمایا صرف ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے کو مستقل مت سمجھنا. صرف ایک بات کہی تھی، اپنے کو مستقل مت سمجھنا، ہمیشہ کسی بڑے کے ساتھ تعلق قائم رکھنا اور اسے مشورہ کر کے کام کرنا. یہ مت سمجھنا ہم تو علامہ ہو گئے، ہم تو مولانا ہو گئے، ہم تو حافظ صاحب ہو گئے، قاری صاحب ہو گئے. نہیں، ہمیشہ اپنے کو کسی بڑے کے تابع رکھ کر مشورہ. ہم نے بڑوں کو یہی دیکھا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب تک مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی حیات تک کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کیا. یہی حال حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے. یہ اپنی اپنی جگہ پر اتنی اونچی حیثیت کے حضرات تھے، لیکن استاذ کی مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. مفتی صاحب کے والد مولانا حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ فرمایا مولوی حامد تم نہٹور چلے جاؤ، وہاں پڑھاؤ. چلے گئے، پوری زندگی وہیں گزار دی. جب ان کے پاس کسی دوسرے مدرسے سے کوئی جگہ آتی تھی ملازمت کی، اچھی اچھی تنخواہوں پر، کہتے تھے میرے حضرت نے مجھے یہاں بیٹھایا ہے، یہاں سے میرا جنازہ نکلے گا. چنانچہ بیمار ہو گئے، پوری زندگی وہیں گزار دی. بیمار ہو گئے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابا گھر چلیے، گھر چل کے آرام کیجیے، ہم آپ کا علاج کریں گے. فرمایا یہاں سے میرا جنازہ نکلے گا. چنانچہ وہیں انتقال ہوا اور وہیں سے جنازہ نکلا. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم کانپور میں سب کچھ تھے. محتمم بھی تھے، صدر مدرس بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، ناظم مطبخ بھی تھے، ناظم دارالاقامہ بھی تھے. پورا مدرسہ چلاتے تھے اور پورے شہر کی خبر گیری کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا نے دارالعلوم میں بلانے کے لیے ان کو فیصلہ کیا. ان کے پاس خط لکھا گیا، کہہ دیا شیخ نے مجھ کو یہاں بھیجا ہے، میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا حضرت شیخ اگر حکم دیں گے تو میں یہاں سے ہٹ سکتا ہوں. چنانچہ ان کا جواب مجلس شورا میں پیش کیا گیا. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی، حضرت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہما سہارنپور گئے. حضرت شیخ الحدیث صاحب سے کہا کہ مفتی محمود صاحب کی ضرورت ہے دارالعلوم دیوبند کو، آپ ان کو حکم دیجئے کہ وہ دارالعلوم میں آ جائیں. شیخ نے مفتی صاحب کو لکھا کہ میرا یہ حکم ہے کہ آپ دارالعلوم آ جائیں. بہت اچھا، سامان اٹھائے چلے آئے. دارالعلوم کے مفتی اعظم بن کر آ رہے ہیں، لیکن حضرت حکم دیں گے تو میں آؤں گا، اپنی مرضی سے نہیں آؤں گا. اس مقام پر پہنچ کر آج ذرا سے ہم کو کوئی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اپنے کو مستقل سمجھ لیتے ہیں. علمی اعتبار سے بھی اور اصلاح و تربیت کے اعتبار سے بھی ہمیشہ اپنے بڑوں کے تابع بن کر رہیں گے، انشاءاللہ ترقی کریں گے. اور جہاں مستقل ہونے کا خناس پیدا ہوگا وہیں شیطان جو ہے وہ ٹانگ اڑا دے گا. بس زیادہ بولا نہیں جا رہا ہے، اتنی پر بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. رام سے حدیث کی تمام کتابیں پڑھ لیں. حقیقی اجازت تو ان کی طرف سے ملے گی، لیکن برکتاً سند جوڑنے کے لیے میں اپنی تمام مرویات کی اپنی سند سے حدیث کی کتابیں پڑھنے، پڑھانے اور روایت کرنے کی آپ تمام عزیز طلبہ کو اجازت دیتا ہوں. اجازت کے ساتھ تمام بزرگوں کے یہاں یہ طریقہ رہا ہے کہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں بِشُرُوطِهِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَ أَهْلِ هَذَا الْفَنِّ، کہ اجازت شرطوں کے ساتھ مشروط ہے. اور وہ شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، عقیدہ اہل سنت والجماعت کے اوپر آخر دم تک قائم رہنا، اعمال کو درست رکھنا، کبائر سے مکمل اجتناب کرنا،
اور صغائر سے بھی بچنے کی کوشش کرنا، اپنی وضع قطع شکل و صورت عالمانہ رکھنا، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کی پوری کوشش کرنا، اور حتی الامکان علم کی امانت کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرنا۔ میری سند باضابطہ بخاری شریف اول تاخیر میں نے حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، اور وہ شاگرد تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے آگے کی سند آپ کو اساتذہ نے بتلا دی ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولانا محمد قاسم صاحب، ان کے استاد شاہ عبد الغنی صاحب مجددی، ان کے استاد شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی، ان کے استاد شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی، اور ان کے استاد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے آگے کی سند، جو اس سند کے سلسلے کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، الیانع الجنی ہے اور العناقد الغالیہ ہے، الکلام المفید ہے، اس میں تمام سندیں دارالعلوم و مظاہر کی جمع کر دی گئی ہیں، اور یہ چلی گئی ہیں کتابوں کے مصنفین تک، اور مصنف سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور تمام کتب احادیث کے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر مصنف کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر حدیث کے ساتھ موجود ہے جو آپ نے روایت پڑھی ہے۔ اس کے راوی کون ہوئے؟ امام بخاری۔ امام بخاری تک کی سند الکلام المفید اور العناقد الغالیہ میں، اور شاہ ولی اللہ صاحب تک کی سند وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ بخاری شریف کی میری یہ سند ہے۔ اس کے علاوہ اجازت عامہ کے ذریعے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور محدث جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی نور اللہ مرقدہ سے بھی اجازت حاصل ہے، اور دوسرے استاد میرے جن کی سند عالی حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیابی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے مسلم شریف کا مقدمہ کتاب الایمان اور ترمذی شریف جلد اول پڑھی تھی، وہ بھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ باقی جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں دارالعلوم دیوبند کے اندر، وہ یا تو شاہ صاحب کے شاگرد ہیں علامہ انور شاہ کشمیری کے، اور یا مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ دونوں شاگرد ہیں کس کے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے۔ بہرحال تمام مرویات کی آپ سب حضرات کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ نہیں بھائی، سب کو تو علم سے اشتغال رکھنے والے، ان شرائط کی پابندی کرنے والے جتنے علماء کرام موجود ہیں ان سب کے لیے اجازت ہے۔ السلام علیکم۔ آج کے اس اجلاس کا 3 حصہ تھا، جس میں سے 2 جز الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ ایک بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس حضرت نے مکمل انتہائی جامعیت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا۔ دوسرا جز حضرت کا خطاب تھا۔ حضرت نے جملہ حاضرین، خاص طور سے جامعہ سے فارغ ہونے والے، تکمیل کرنے والے تمام طلباء کو حضرت نے ہم لوگوں کے سمیت نصیحت فرمائی، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور اب آخری جز اس کا تیسرا حصہ دستار ہے۔ لڑکوں کے طلباء کے فارغ ہونے والے، یہاں سے تکمیل کرنے والے 3 شعبوں کے، ان کے سروں کے اوپر حضرت کے ذریعے حضرات اساتذہ اکرام اور علماء اکرام کے ہاتھوں ان کی دستار بندی ہوگی۔ امسال جملہ فضلہ کی تعداد 56 ہے، جس میں فضلہ کی تعداد 20 ہے اور حفاظ کی 21، قراء کی 15، اس طرح 56 طلباء ہیں۔ الحمدللہ جو جامعہ سے فارغ ہونے والے، امسال تکمیل کرنے والے، یہ حدیث پاک کے شعبے سے ہیں، ان میں مقامی 6 طلباء ہیں، اور حفظ کی تکمیل کرنے والوں میں مقامی طلباء 17 ہیں، اور شعبہ تجوید سے فارغ ہونے والے 13 مقامی طلباء ہیں۔ یہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ جامعہ اسلامیہ کے جو رجسٹر میں طلباء کی تعداد مندرج ہے، جب سے جامعہ اسلامیہ شعبہ عربیہ یہاں پر آیا اور موجود رجسٹر ہے، اس میں اب تک طلباء کی تعداد 4990 ہے۔ جس سال دورے کا قیام ہوا یہ سن 1987 تھا۔ اس کا پہلا اجلاس 1988 میں ہوا۔ اس کے بعد سے اب تک
جامعہ سے جو تکمیل کرنے والے حدیث کے طلبہ ہیں ان کی تعداد 496 ہے، اور فضلاء کے ساتھ ساتھ حفاظ اور قراء کو بھی درج کر لیا جائے تو 1330 کی تعداد بنتی ہے۔ یہ 1987 کے بعد کا ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے جب یہاں پر دورے کی تکمیل کا نظم نہیں تھا تو مشکات تک تعلیم ہوتی تھی، اس سے پہلے اس وقت جتنے حفاظ تھے، قراء تھے، ان کی تعداد محفوظ نہیں ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جو ہزاروں ہزار ہے۔ یہ جامعہ اسلامیہ کی تعلیمی اعتبار سے اہم ترین خدمات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اب حضرت کے ہاتھوں اور اساتذہ اکرام کے ہاتھوں ان فارغین کے سروں پر دستار باندھی جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ آج جن طلبہ عزیز کے سروں پر دستار باندھی گئی ہے، اے اللہ ان کو علم کا پیکر بنا دے، عمل کا پیکر بنا دے۔ جو دولت انہوں نے حاصل کی اس کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علم حدیث، علم قرآن، علم قرأت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی نشر و اشاعت کی، ان کے تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ ان کی برکتیں ان کے گھروں کے اندر، ان کے خاندانوں میں، ان کے اہل و عیال میں مقدر فرما۔ خود بھی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو بھی نفع پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس ادارے کی اللہ دن دنی رات چوگنی مدد فرما، ترقی عطا فرما۔ اب تک جو فضلاء، حفاظ و قراء اور تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ یہاں سے پڑھ کر کہیں آگے گئے ہیں، اے اللہ ان سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ ہمارے جو اکابر، ہمارے جو سرپرست دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس مدرسے کی انہوں نے خدمات کی ہیں، اس درمیانی وقفے میں بھی جو لوگ گئے ہیں، اللہ ان سب کے مغفرت فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ جو اساتذہ، جو سرپرست باقی رہ گئے ہیں، اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے فیض کو جاری و ساری فرما۔ جامعہ اسلامیہ کی حفاظت فرما، تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، دین کے سلسلے میں ہمیں حساسیت عطا فرما، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انجمن نے شیرینی کا نظم کیا ہے، اس لیے تمام حضرات شیرینی لے کر جائیں۔